یہ دہشت گرد کون ہیں؟ اتنے مست کیسے ہیں؟ اتنے پاگل کیسے ہیں؟ اتنے بدمست گھوڑے کیسے ہیں کہ وہ اپنی مقاصد کے لیے ایک تمام ملک کی قیادت کو ایک دھماکے میں اڑانا چاہتے ہیں؟ اب بھی ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے۔ شہید، قرآن کریم کا حکم ہے، شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں کہ ان کو ہم رزق دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں۔ شہید ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن بات یہ ہے آخر اس شہر پہ یہ بتوں کا اثر کہاں سے آیا؟ 12 مئی کو کچھ نہیں ہو رہا تھا، ایک وکیل، ایک جج عوام کی مرضی سے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑا تھا، آئین کی بالادستی کی بات کر رہا تھا۔ وہ اس شہر کی طرف آیا، 6 گھنٹے ان میں سے اکثریت اس دن تھی، 6 گھنٹے تک انسانوں پہ بالکل جس طرح شکار کے پرندے مارے جاتے ہیں گولیاں چلائی گئیں، سینکڑوں لوگ مرد اور بچے مارے گئے، زندہ وکیل جلائے گئے۔ لیکن افسوس کہ نہ کسی جج کو خدا نے یہ توفیق دی، نہ کسی سیاسی پارٹی کو خدا نے توفیق دی، نہ ابھی تک ہم نے یہ طاقت اپنے عوام پہ پائی ہے کہ ہم ان واقعات کی تحقیقات کرتے اور ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے۔ کراچی پاکستان کے نیچے سے آخری ہماری حدود ہے، ہمارے وہ ہے۔ کراچی میں پاکستان کا ہر انسان، ہر ملت کے لوگ بستے ہیں۔ کراچی کو بڑی محنت سے اکٹھا ہم نے بنایا ہے، اس میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ یہ سندھ دھرتی کا کیپٹل ہے اور سندھ دھرتی کا کیپٹل رہے گا، لیکن اگر ہم نے اس شہر کو معاشی ہب کے طور پہ رکھنا ہے، ہم نے عوام سے یہ وعدہ کرنا ہوگا، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرنا ہوگا کہ ہم 12 مئی کے قاتلوں کو بھی اور کارساز کے جو شہداء ہیں ان کو بھی ہم تحقیقات کریں گے، اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ہم سے کہا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اداروں کی بات نہ کریں، ہم سے کہا جا رہا ہے آپ غیر قانونی کام نہ کریں، اور ایک بہادر آدمی تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا دفاع فوج کر رہی ہے۔ پاکستان اس وجہ سے ہے کہ اس کی ایک مضبوط فوج ہے۔ ارے وہ پاگل، امریکہ کو تمہارے خیال میں ٹرمپ نے سنبھالا ہوا ہے، روس کو تمہارے خیال میں پوٹن نے سنبھالا ہے، جرمنی کو تمہارے خیال میں اس کی وزیر اعظم اس عورت نے سنبھالا ہے۔ ہر فوج کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، ہر فوج کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے۔ یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ انہوں نے کرنی ہے۔ یہاں لاشیں گر رہی تھیں، یہاں لاشیں گر رہی تھیں، گھنٹوں سے لاشیں گر رہی تھیں، گھر جل رہے تھے، ٹرانسپورٹ جل رہی تھی، بچے جل رہے تھے۔ اسی دن یا اس کے ایک دن بعد پارلیمنٹ کے سامنے پارلیمنٹ کے ممبران کی تعداد جو ہر اقتدار کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، ان کو اس وقت کے ڈکٹیٹر نے یوں منہ لہرا کے کہا تھا، دیکھ لی عوام کی طاقت،
جب ایک ادارے کا ایک آدمی یہ کہے گا پھر ہم کیوں اس کا نام نہیں لیں گے؟ جو بھی آدمی مشرف کو بد کردار دے رہے بھی تھا اس میں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، ANP کے لوگ بھی تھے. مجھے اس نے کہا کہ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے اور ہم ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، میں باہر نکلی تو پنجاب کے ایک جاننے والے پولیس سپاہی نے کہ بی بی خدا کا نام لے کے میری عزت رکھنا، خدا کا نام مت نکلو، فیصلہ یہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ہماری مائیں بیٹھی ہیں. یہ مرحومہ جہانگیر اس کو مجھے اس نے کہا، آسمان ہے کہ اس نے مجھے کہا خدا کے لیے افتخار چودھری اور ساتھیوں کو روکو، فیصلہ یہ ہے، معافی چاہتا ہوں دیدی، معافی چاہتا ہوں، فیصلہ یہ ہے کہ ان کے کپڑے نکال دو، ننگا کر دو. جب اس قسم کے تماشے ہوں گے ہمارے اداروں کے لوگ، پھر جو پاکستانی اداروں کے ان غداروں کا نام نہیں لیتا وہ خود غدار ہے، وہ خود غدار ہے. کسی کا مار ہم اتنے وہ ہیں، میرا دوست ہے، میرا بھتیجا ہے، ان کا دادا امیر محمد خان لالا بادشاہ خان کا ساتھی تھا، میرے والد کا دوست تھا، ہم ایک ہی تحریک کے لوگ تھے. بڑی بہترین تقریر کی، بڑی اچھی تقریر کی. میں نے ابھی ہنستے ہنستے کہہ دیا، میں نے کہا بھائی سلیکٹڈ پہ بڑا زور تھا، ایک لفظ تو سلیکٹر کا بھی کہہ دیتے. تو اس نے کہا وہ تم جا کے کہہ دو. اس نے مجھے کہا کہ پھر تم کہہ دو. سلیکٹڈ آسمان سے تو نہیں آیا، عمران آسمان سے تو نہیں آیا. جو لوگ لائے ہیں، جو لوگ عمران کو لائے ہیں آئین کے حدود سے ہٹ کے، وہ اس ساری تباہی کے ذمہ وار ہیں. عمران نہیں ہے ذمہ وار عمران نہیں، اس کے سلیکٹرز ہیں. Got that rhythm, got some dreams, always. ہزاروں کی تعداد میں اپنے میں مارا ہے. لیکن آپ جب آئین پڑھتے ہیں، جب آپ آئین کی بے عزتی کرتے ہیں، آئین کی وائلیشن کرتے ہیں، آرٹیکل 6 خود کہتا ہے کہ جو بھی آدمی آئین کو توڑتا ہے، اس کو معطل کرتا ہے، اس کو فلانا کرتا ہے، وہ غدار ہے اور کیپٹل پنشمنٹ کا حقدار ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ جو سیاسی آدمی ان کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ فوج کی عزت ہونی چاہیے. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ عدلیہ کی عزت نہ ہو. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہر شریف آدمی کی عزت ہونی چاہیے. کیوں نہیں؟
क्यों नहीं? जो आदमी, जो बच्चा, जो जवान फौज में जाता है, वतन का दिफा करता है, और जब खुदा न खास्ता लड़ाई का वक्त आएगा, वो लड़ाई के मैदान में जाएगा, पागल होगा वो सिंधी, पागल होगा वो पठान, पागल होगा वो बलोच, पागल होगा वो मौलाना, पागल होगा वो सिंधी पठान जो उनकी इज्जत नहीं करेगा। अफवाज दुनिया की अफौजें हैं। हमारी दुआ है खुदा करे पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज बन जाए, और बन जाएगी, खुदा करे। कॉम्पिटेंट हो, लेकिन एक बात उनको मेहरबानी करनी होगी इस मुल्क के साथ। के दायरे में रहते हुए उसका इलाज यह है, पाकिस्तान की तश्कील नौ पीडीएम चाहती है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि ये एक खामोश इनकलाब लाना चाहते हैं, बगैर खून के इनकलाब, बगैर गोलियों के इनकलाब, बगैर धमाकों के इनकलाब, ऐसा इनकलाब जो अवाम की ताकत से अपने पाकिस्तान में वोट की इज्जत बहाल करें। पाकिस्तान हमें किसी ने खैरात में नहीं दिया। पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। पाकिस्तान, मेरे दोस्त, मेरे गुरबा अहले हदीस के रहनुमा मेरा साजिद मीर, पाकिस्तान साजिद मीर से उम्र में छोटा है। पाकिस्तान साजिद मीर से और यहां बैठे हुए सैकड़ों हजारों लोगों से उम्र में छोटा है, लेकिन सिंध धरती पे सिंधी, सिंध धरती पे सिंधी हजारों साल से बसते हैं। पश्तून धरती पे पश्तून हजार, पंजाबी धरती पे पंजाबी हजारों साल से बसता है। सिंधी, बलोच अपनी धरती पे हजारों साल। हम चाहते क्या है? मालिक ने बड़े, डॉक्टर मालिक ने तफसील से बात की, अख्तर जान भी बोलेगा, बाकी साथी भी बोलेंगे। वजीरिस्तान में अवाम और अफवाज में गड़बड़ है, स्वात में खबरें आ रही है। बात यह है कि क्या वजह क्या है, ऐसा क्यों है? हैदर होती की तकरीर से नफरत नहीं फैलती, मौलाना की तकरीर से नफरत नहीं फैलती, किसी सिंधी मानू की तकरीर से नफरत नहीं फैलती। नफरत किसी से पूछा नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है इतने लोग रवादार हैं, मेरी इस बात को बुरा नहीं मानेंगे। एक बात इंतहाई नरमी से हम कहना चाहते हैं, इस फेडरेशन, पाकिस्तान के फेडरेशन में हम, मरियम बीबी भी सुन रही है, मेरी बेटी मानिंद है, हम पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी इस मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी की हैसियत से कतअन रहने के लिए रवादार नहीं है। हम इस मुल्क में बराबर होंगे। न सिंधी को किसी की खैरात ज़कात चाहिए, न किसी बलोच को किसी की ज़कात खैरात चाहिए, न किसी पठान को किसी की ज़कात खैरात चाहिए, न किसी सराइकी को किसी की ज़कात खैरात चाहिए। हमसे साथ सिर्फ ये कर लो जो कुछ अल्लाह पाक ने
سندھ مانوں کی دھرتی میں پیدا کیا ہے. جو کچھ اللہ پاک نے نعمتیں سندھ دھرتی میں پیدا کی ہے، اس پہ پہلا حق اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت بھی سندھیوں کا ہے. سندھ سے مراد سندھ میں رہنے والوں کا. اس پہ پہلا حق قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بھی سندھی کا ہے. پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں، بلوچ کیا غریب بلوچ، کیا لڑائی اس کی. ہم پشتون بلوچ اپنی تمام غلط مردم شماری بلوچستان میں اگر آپ اکٹھے کر لیں، ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے، اور ہمارے وسائل ایشیا کے بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہے. مالک کو قرآن دے دو، اختر مینگل کے سامنے قرآن رکھو، حیدر اودی کو قرآن دے دو، کہ عوام کی حالت کیا ہے. غریب بلوچ کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں. تمام پاکستان کو اس نے گیس دیا، اب اس کے سونے پہ حملہ ہو رہا ہے. جب لوگ آپ ایسے کریں گے، لوگ باہر نکلیں گے، لوگ آپ کا ہاتھ روکیں گے. پاکستان میں انقلاب کا راستہ یہ ہے کہ ہم ایک نئے پاکستان کی تشکیل کریں، جس میں طاقت کا سرچشمہ لوگوں کی منتخب پارلیمنٹ ہو. تمام داخلہ اور خارجہ سیاست وہیں سے نکلے، اور یہاں رہنے والے اقوام اور عوام کے زبانوں کا احترام ہو، پشتو کا احترام ہو، بلوچی کا احترام ہو، براوی کا احترام ہو. سندھی کا تو ہے، سندھی تو یہاں کی قومی زبان ہے. اردو لنگوا فرانکا ہے، لیکن ہماری اپنی زبان نہیں ہے. ہم پاکستان کے بہترین خدمتگار بننا چاہتے ہیں، بھلے ہم ہار جائیں، مولانا ہار جائے، بلاول ہار جائے، بیٹی ہار جائے مریم، لیکن ابھی یہ ساری ہماری پاکستان کی ساری قیادت یہاں بیٹھی ہے. ان کو خدا کا نام دو، پوچھو، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی خارجہ کہاں ہے. خارجہ پالیسی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کون بناتا ہے، کہاں بنتی ہے. میں تو یہ کہوں گا، ان کی طرف سے بھی کہنا چاہتا ہوں، لیکن کہہ سکتا ہوں، میں تو یہ کہوں گا، ہم سندھی، ہم پشتون، ہم بلوچ، ہم سرائکی، اس خارجہ پالیسی کے نتیجے میں پاکستان کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یا خدا نخواستہ پہنچنے والا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. ہمارے فوجوں کے ساتھ یا ان کے اداروں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. پاکستان کا آئین کو کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہم اقوام اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے، سماجی معاہدہ. اگرچہ یہ آئین ہم پشتونوں کو جو ہم اکٹھے رہ رہے ہیں ان کو ایک صوبہ مہیا نہیں کر رہا. اس کے بعد میں ہم بات کریں گے، جھگڑیں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں آئین بالادست ہوگا. داخلہ اور خارجہ پالیسیاں وہاں سے نکلیں گی، اور افواج، جاسوسی ادارے، چاہے سیولین ہو چاہے ملٹری، ان کا سیاست میں رول نہیں ہوگا. یہ مامون نہیں کہہ رہا، یہ بلاول بھٹو نہیں کہہ رہا، یہ فضل الرحمان صاحب نہیں کہہ رہے، یہ حیدر اوتی ANP نہیں کہہ رہی، یہ ہمارے داور بھائی PCM والے نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے. پاکستان کا آئین جب درمیان میں نہیں ہوگا، میرا آپ کا رشتہ کیا ہوگا؟ میں سندھی نہیں سمجھتا، پنجابی میری زبان نہیں سمجھتا، بلوچ اردو سرائکی نہیں بول سکتا، سرائکی سندھی نہیں بول سکتا. ہم کو اس آئین نے جوڑا ہوا ہے. اسی کی بحالی کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسا انقلاب انشاءاللہ لانا چاہتے ہیں کہ یہاں پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی. ابھی یہ حق بنتا ہے، یہ ہمارے جوان وہ ہیں، دوست ہیں، یہ اقتدار میں آئیں گے. میری ریکویسٹ ہوگی بلاول بھائی سے، بلاول بیٹے سے، میرے بھتیجے سے، میرے بھانجے سے، ینگ مریم سے، باقی خبرین سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ بھائی 4 مارشالہ لگے. ایوب خان نے مارشالہ لگایا،
بہت سارے ججوں نے حلف لینے سے انکار کیا کہ یہ آئین خلاف ورزی ہے. اس غریب کی تنخواہ گئی, اس کے بچوں کی تعلیم گئی, اس جج کی, اس کے بچوں کی مشکلات ہوئی, لیکن ایک بہادر دوسرا نظریہ ضرورت آگے بڑھا کے فلانا وہ جا کے پی سی او کے تحت حلف اٹھا. ان ججوں کے درمیان ہم کیسے فرق نہیں کریں گے؟ پی ٹی ایم کو پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جب وہ اقتدار میں آئے گی تو ان ججوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری اور اپنی اصول کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے مارشلاؤں کا ساتھ نہ دیا, ہم ان کو بہت بڑا احترام کا نام دیں گے. جو تنخواہیں ان کی زیادہ گئی ہیں وہ ان کو دی جانی چاہیے, اور جنہوں نے مارشلاؤں کا ساتھ دیا, پی ایس او کے تحت پی سی او کے تحت حلف اٹھائے, ان کی سرزنش ہونی چاہیے. سندھ میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, پاکستان میں مارشلاؤں کے دوران بچے بچیاں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کوڑے کھائے. نہ انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا, نہ انہوں نے ایم پی اے بننا تھا, نہ انہوں نے فلانا بننا تھا. بعض تو لوگوں گولیوں کے بھی شکار ہوئے. پی ڈی ایم کو جن کو کوڑے پڑے ہیں, چاہے وہ سندھی ہے, پنجابی ہے, ہندو ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, پاکستان کا رہنے والا ہے, اس کو ڈنڈے پڑے ہیں. ان کو ہم نے جمہوریت کے ہیروز ڈکلیئر کرنا ہے. جس کو کوڑا پڑا ہے وہ ہیرو ہے, اگر وہ لڑکی ہے وہ ہیروئن ہے, اور جو اس لڑائی میں شہید ہوا ہے وہ شہید جمہوریت ہے. یہ پی ڈی ایم کا پروگرام ہونا چاہیے. یہاں ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جی قانون کے خلاف یہ وعدہ ہمارا, یہ وعدہ ہم قومی اسمبلی کے جنگلے توڑ کر اس میں داخل ہو کر وہاں خیمے نہیں لگائیں گے, یہ وعدہ ہمارا. ہم سندھ اسمبلی پلان کر نہیں گھسیں گے, ہم بلوچستان کی اسمبلی کی بے توقیری نہیں کریں گے, ہم فلانی جگہ کچھ نہیں کریں گے, اور نہ کنٹینر لے کر رکاوٹیں ہٹا کر وزیر اعظم ہاؤس یا کسی ٹیلی ویژن پہ ہم حملہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہماری جمہوری, اگر ہماری حکم آ گیا, اگر ہماری جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں لوگ پیچھے نہیں ہٹے تو پھر میری ایک تجویز تو یہ ہوگی کہ پاکستان کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے اس کے دفتر میں عوام نے طاقت کے ذریعے سے استعفا مانگنے ہیں اور ان کو باہر پھینک دینا ہے. یہ تھے جناب محمود خان اچکزئی صاحب, اور 2-3 میسیجز ایسے آ رہے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینلز یہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈال میں موجود کارکن تھک گئے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ آواز نہیں آ رہا. کچھ لوگ چلا رہے ہیں کہ آپ تھک گئے ہیں. آپ ایک منٹ جی, پلیز ایک منٹ, میں ان کی آواز پہنچوانا چاہ رہا ہوں بنی گالا تک. آپ تھک گئے ہیں؟ جو نہیں تھکے وہ بولیں کہ نہیں تھکے ہیں. پکی بات ہے نہیں تھکے. فجر تک بیٹھنا پڑے تو صبح تک بیٹھیں گے. ابھی تو ہم نے ملتان چلنا ہے, چلیں گے. پشاور جانا ہے, چلیں گے. اسلام آباد جانا ہے, چلیں گے. عمران کے اقتدار کا جنازہ پڑھنا ہے, پڑھیں گے. کون کون اسلام آباد چلے گا؟ ذرا یہ جھنڈے جھوما کر اپنی قیادت کو بتائیں. یہ تو 2 گھنٹے ہیں, 2 سال سے چل رہے ہیں, پوری زندگی چلیں گے. جہاں بلائیں گے چلیں گے.
پاکستان کے لیے لڑیں گے، اسلام کے لیے لڑیں گے، جمہوریت کے لیے لڑیں گے، سندھ کے لیے لڑیں گے، سندھ کے مسائل کے لیے لڑیں گے، آخری دم تک لڑیں گے۔ اسی جوش و جذبے میں، اسی ولولے میں، اسی پرچموں کی لہر میں دعوت خطاب دوں گا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اسی پرجوش انداز میں آپ ان کا استقبال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین، سندھ دھرتی کے دارالخلافہ، سندھ کی دل کراچی سے تعلق رکھنے والے سندھ دھرتی کے وارثوں، آج کی اس پروقار جلسے میں موجود خواتین و حضرات، منی مات و گوارا، سندھ کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سندھ کے شہیدوں کے وارثوں، سندھی میں کہتا ہوں بلی کرے آئے ہو، بلوچی میں کہتا ہوں وحشت کے۔ 18 اکتوبر سانحہ کارساز کے حوالے سے آج جس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، شہدائے کارساز ملک میں جمہوریت کے لیے، اپنی قومی بقا کے لیے، اپنے قومی تشخص کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنے ننگ و ناموس کے لیے شہید ہونے والے ان تمام شہداؤں کو سر جھکا کے سلام کرتا ہوں۔ آپ تمام قائدین جو آج اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، 25 اکتوبر کو تو میں آپ کو کوئٹہ میں ضرور خوش آمدید کہوں گا، لیکن آج آپ لوگوں کو اپنی صفوں میں، مطلب غداروں کی صفوں میں شامل ہونے پر بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم خان صاحب محمود خان، باچا خان کے پیروکار، ہم تو 1947